رمضان کی برکتوں کے بیچ ایک ایسی رات آئی جس نے پورے مدینے کو رلا دیا۔ 17ویں رمضان کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ان کی آخری یادوں کی۔ پیارے دوستوں، آج ہم ایک ایسے درد بھرے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم زوجہ اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا۔ اس درد بھرے واقعے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن آپ کی پیاری بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ازواج رسول میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد دونوں خواتین کے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیے، آپ کے اباجان کو سارے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کون پیارا ہے؟ یہ سوال سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا مسکرا پڑی اور فرمایا، عائشہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات اس لیے کہی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، اور اس بات کا علم سبھی صحابہ کرام کو بھی تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کی تاکید فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتے تھے تو وہ حضور کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھیجا کرتے تھے تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوش ہوں اور ان کے لیے دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور ان کے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ کرام اتنے تحفے نہیں بھیجتے جتنے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ہوتے ہوئے بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو منتخب کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا گیا کہ وہ جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرمائیے کہ تحفے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دن ہی نہ بھیجیں بلکہ جس بھی بیوی کے یہاں آپ کا قیام ہو وہاں بھی بھیجیں، اور صرف عائشہ کے دن کو مخصوص نہ کریں۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات کی طرف سے نمائندہ بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا معاملہ بیان کر دیا۔ پیارے دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تو آپ نے درخواست سنی اور جلال میں آ گئے۔ پھر فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے خلاف بات کر کے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں عائشہ کی کیا شان ہے؟ میں عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ حالانکہ میری اور بھی بیویاں ہیں مگر کسی اور زوجہ کے بستر پر مجھ پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ جواب سنا اور بنا کوئی اور بات کیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ جب ازواج مطہرات نے پوچھا، اے ام سلمہ بتائیے کیا ہوا، تو انہوں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی اور یہی جواب ارشاد فرمایا۔ اب ازواج مطہرات نے پھر مشورہ کیا اور طے کیا کہ اب ایسی شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے جن کی بات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹالنا پسند نہ کریں۔ پھر انہوں نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب کیا اور انہیں بلوایا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے انہیں تفصیل سے معاملہ بتایا اور عرض کیا۔ امہات المومنین نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انورودھ کیا کہ وہ اپنے بابا کی بارگاہ میں جا کر ایک نویدن پیش کریں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو سویکار کیا اور بتایا گیا کہ اس سمے آپ کے بابا جان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پدھارے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں پہنچی اور دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صحن میں کاریں کر رہی تھیں جبکہ نبی کریم شندر موجود تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کا سواگت کیا اور آنے کا کارن جانا۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم شان کو سوچت کیا کہ ان کی پتری ان سے ملنے آئی ہیں۔ نبی کریم شاہی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلوایا اور سنیہ پوروک بیٹھایا۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نویدن میں یہ بات رکھی کہ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پدھارتے ہیں تو صحابہ کرام کی اور سے ادھک تحفے اور ہدایائیں آتی ہیں، جبکہ انیہ استھانوں پر ایسا کم ہوتا ہے۔ انہوں نے چاہا کہ اس معاملے میں سمانتا رکھی جائے۔ نبی کریم شن نے انہیں سمجھایا کہ جس سے وہ محبت کرتے ہیں اس سے محبت رکھنا چاہیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس نصیحت کو سویکار کیا اور واپس لوٹ کر سب کچھ انیہ امہات المومنین کو بتا دیا۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان کچھ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کسے حاکم بناؤ گی؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کیونکہ وہ سخت مزاج کے آدمی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک رہیں گے؟ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، ہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ سے ڈریں اور صاف و حق بات کہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو میری ناک پر ہاتھ مارا، جس سے میری ناک لہو لہان ہو گئی، اور فرمایا، تیرے ماں باپ نہ رہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کہتی ہے کہ حق بات کہیں اور اللہ سے ڈریں۔ کیا اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں وہ حق نہیں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میری ناک کے نتھونے ایسے ہو گئے جیسے موش خزا چمڑے کے مشک کا نچلا حصہ ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماجرا دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر، ہم نے تمہیں اسی لیے نہیں بلایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، گھر میں کھجور کی ایک سوکھی ٹہنی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے لپٹ گئی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے تمہیں ابو بکر، جو اب تم نے مارا تو ہم نے تمہیں اس کے لیے نہیں بلایا تھا۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کے کھڑی ہو گئیں۔ پیارے دوستو، یہ اجوا متاح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات اور معاملات پیش آئے، یہ حقیقت امت کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم ان کامات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز زوجہ تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47-54 سال حیات رہیں، اور یہ تمام عرصہ وہ تھا جب ابتدا مسلم فتحات، پرارمبھک مسلم وجے ہوئی، مختلف مما اسلامی حکومت میں داخل ہوئے۔ علم اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث آپ ہی سے روایت کی گئیں۔ آپ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور خلفائے راشدین کی اہمی شاہدہ، مہتوپورن گواہ بھی تھیں، اور خلافت امہ کے ابتدا 171 سال بھی آپ نے دیکھے۔ سن 678 عیسوی میں مدینہ منورہ میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے مناکر اتم گن اور فضائل شریشٹتا بہت زیادہ ہیں، جن سے آپ کی عظمت، شان اور اسلامی خواتین پر آپ کی برتری شریشٹتا نمایاں ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 47-54 سال حیات رہیں۔ حضرت عامر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری سالوں میں جب آپ کی عمر 67 سال تھی تو شوال 58 ہجری جولائی 678 عیسوی میں آپ بیمار پڑ گئیں۔ چند دنوں تک بیمار رہیں۔ کوئی حال پوچھتا تو فرماتے، اچھی ہوں، مگر جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگیں، کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش میں ایک درخت ہوتی جو اللہ کی تسبیح کرتا اور اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا، کاش میں مٹی کا ایک تھیلا ہوتی، کاش اللہ مجھے پیدا ہی نہ کرتا، کاش میں زمین کی ایک گھاس ہوتی جسے کوئی توجہ نہ دیتا۔ عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان تمناؤں سے کیا مراد تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، ام المومنین ان دعاؤں سے توبہ کا وسیلہ اختیار کر رہی تھیں۔ یہ تمنا ان کی کثر نفسی، سوئم کو تجھ سمجھنا کی علامت تھی، حالانکہ وہ ازل سے ام المومنین کے خطاب سے سرفراز تھیں۔ اس بن کیس کہتے ہیں، بر وقت وفات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ نئی باتیں اختیار کر لی تھیں، اس لیے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مطارہ کے پاس دفن کیا جائے۔ زکوان جو آپ کے غلام تھے کہتے ہیں، جب آپ بیمار ہوئیں تو میں نے اجازت حاصل کر کے آپ کے پاس حاضر ہونے کی درخواست کی۔
उस वक्त आपके सिरहाने आपके भतीजे हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। मैंने अर्ज किया, आपके पास हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु है। उस वक्त आप दुनिया से कूच करने वाली थीं तो बोली, इब्ने अब्बास को मत आने दो, इस वक्त मुझे उनकी और उनकी तारीफों की कोई ज़रूरत नहीं। ज़कवान ने कहा, उम्मुल मोमिनीन, इब्ने अब्बास आपके एक नेक और सच्चे बेटे हैं। आपने फरमाया, अगर तुम चाहो तो उन्हें बुला लो। आखिरकार उन्हें बुला लिया गया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आते ही सलाम किया और बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, बशारत हो। आपने पूछा, किस चीज़ की? उन्होंने जवाब दिया, उस फजीलत की जो अल्लाह ने आपको अता की है। आप जल्द ही अपने महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अहबाब से मिलने जा रही हैं। बस अब सिर्फ जिस्म से रूह निकलने की देरी है। फिर फरमाया, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद लाडली जौजा थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकीज़ा चीज़ों से ही मोहब्बत किया करते थे। याद कीजिए, जब मकाम अहबा के दिन आपका हार खो गया था तो उसे ढूंढने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा वहीं ठहर गए थे। लोगों के पास पानी नहीं था तो अल्लाह ने इसी मौके पर तयम्मुम की आयत नाजिल फरमा दी। ये सहूलियत मुसलमानों को आपकी वजह से मिली। फिर अल्लाह ने आपकी पाक दामनी का ऐलान 7वें आसमान से किया, जिसे रूहुल अमीन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए। अब दुनिया में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहां आपकी बरियत निर्दोष की आयत सुबह शाम तिलावत न की जाती हों। ये सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, इब्ने अब्बास, ये तारीफें छोड़ो। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी तो तमन्ना है कि मैं बिल्कुल गुमनाम होती और कोई मुझे याद भी ना करता। ताबी तबक बिन अबी अकक जब आपकी बीमारी में हाल पूछने आए तो बोले, उम्मुल मोमिनीन, कैसी तबीयत है? मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। तो आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये मौत है। उबैद बिन उमैर ताबी कहते हैं कि आपने वसीयत फरमाई, मेरे जनाजे के पीछे आग लेकर मत जाना और मेरी मैयत पर कोई सुर्ख मखमली चादर न बिछाना। अपने गुलाम ज़कवान को आज़ाद करने की भी वसीयत की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल मंगलवार 17 रमज़ान 58 हिजरी मुताबिक 7/1/3678 AD की रात हुआ। मदीना मुनव्वरा में आपकी वफ़ात की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अंसारे मदीना अपने घरों से निकल आए। आपके जनाजे में इतनी भीड़ हुई कि लोगों का कहना था, इतने लोग हमने कभी रात के वक्त नहीं देखे। औरतों का इतना इज्तिमा था कि कुछ लोगों को ईद के दिन की भीड़ का गुमान हुआ। आपकी उम्र शमसी सौर वर्ष के हिसाब से 64 साल और कमरी चंद्र वर्ष के हिसाब से 66 साल 11 महीने थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आपकी तजहीज़ और तदफीन रात में ही की गई। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के कार्यवाहक अमीर थे, क्योंकि मदीना के हाकिम मरवान बिन हाकिम उम्रा के लिए मक्का गए हुए थे और उन्होंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना नायब डिप्टी गवर्नर बनाया था। बर वक्त तदफीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र अथर को चारों तरफ एक कपड़े से पर्दा कर दिया गया ताकि आपके एहतराम में कोई कमी ना हो। आपको कब्र में उतारने वाले हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, अरवा बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर थे। रात के तहज्जुद के वक्त तदफीन अमल में आई। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा बिन अबी उमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने लोगों की आहो फुगा रोने धोने की आवाज़ सुनी तो फरमाया, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नत वाजिब है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बीवी थी। इमाम अबू दाऊद तयलसी ने भी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल नकल किया कि जब उन्हें हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की खबर मिली तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला उन पर रहमत नाजिल करे, क्योंकि वो अपने वालिद के सिवा सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब थी। ताबी उबैद बिन उमर कहते हैं कि एक शख्स ने मेरे वालिद से पूछा, लोगों ने उम्मुल मोमिनीन की वफ़ात पर कितना गम किया? तो उन्होंने जवाब दिया, हर वो शख्स गमज़दा था जिसके लिए हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा माँ थी। या अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा और हमें सहाबा किराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाक़या। अगर इसी तरह के वाक़या आपको सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।